اسلام آباد پولیس جو ہے وہ کسی وقت بھی عمران خان کو آ کے کہیں سے بھی گرفتار کر سکتی تھی. ایک لاڈلے کو بھی بچانے کی بھی ایک لمٹ ہے نا کہ کتنے دن وہ بچے گا. اسٹوری یہ ہے کہ ٹیرین وائٹ جو ہے اس نے اس کو بیٹی کی حیثیت سے بتایا. لیکن خیر اس باب سے اس کو توقع نہیں رکھنی چاہیے. دنیا کا کوئی اور انسان ہوتا جن کی اپنی اولادیں یہاں پہ نہیں، وہ بتائیں گے ہمارے بچوں کا مستقبل کیا. سب نے تو اپنی سیاست کا سوچنا ہے، ملک کا تھوڑی سوچنا ہے، عوام کا تھوڑی سوچنا ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں آج کی. آج پہلے تو لوگوں کو 1:30 بجے کا انتظار تھا، 1:30 سے 2:30 بج گئے. 2:30 بجے آنا تھا. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے فیصلہ دینا تھا عمران خان کی درخواست ضمانت پہ، اور وہ کیونکہ بار بار پیش ہی نہیں ہو رہے وہاں پہ، دونوں کیسز میں وہ پیش ہی نہیں ہو رہے. ایک باری، 2 باری، 3 باری، نہ کوئی وہ بتا رہے ہیں کہ اچھا جی انہوں نے جانا کب ہے. وہ یہ ڈیٹ بھی نہیں دیتے کہ جی مجھے ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے کہ کب تک میں آ سکتا ہوں، بس میں نے نہیں آنا، میرے ٹانگ پہ پلاسٹر ہے. اور پلاسٹر آپ کو پتا ہے اس کا کیا ڈرامہ ہے اور کیا کہانی ہے، سب کو پتا ہے اس بات کا. اتنی دیر میں تو جن کی اللہ رحم کرے ٹانگ کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے وہ بھی چلنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ بہتر جانتے ہیں ان چیزوں کو. تو بہرحال آج فیصلہ سنا دیا انہوں نے عدالت نے، اور انہوں نے ان کی درخواست ضمانت جو ہے اس کو کینسل کر دیا. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ کسی وقت بھی عمران خان کو آ کے کہیں سے بھی گرفتار کر سکتی تھی. تو اگر تو یہ اسی طرح کا معاملہ ہوتا، پری میڈیٹیٹڈ ہوتا، 2 نمبری ہوتی، تو جیسے عمران خان کی حکومت میں کیا تھا کہ 9 بجے پولیس میں رپورٹ ہوئی ہے لاہور میں، اور 9:30 بجے یا 9:15 بجے ایف آئی اے جو ہے وہ سادہ اہلکاروں کے ساتھ بغیر اسلام آباد کی پولیس کو بتائے محسن بیگ کے گھر کے اندر داخل ہو گئی. وہاں پہ لوگوں کو، نوکروں کو زدکوب کیا، اور انہوں نے وہاں بڑا مارا ماری کی اور گھر میں توڑ پھوڑ بھی کی، اور اس کے بعد وہاں سے گرفتار کر کے لے گئے اور حب سے بے جا میں رکھا بیگ صاحب کو. تو یا تو عمران خان کی حکومت ہوتی تو ایسا ہوتا، لیکن خیر ایسا نہیں ہوا. اور فوراً ہی آپ دیکھیں کہ ان کی تیاریاں پوری تھیں. وہ 15-20 منٹ میں گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو اسٹے دے دیا. اور انہوں نے، میں نے تفصیلی فیصلہ تو نہیں پڑھا، بلکہ میں نے فیصلہ پڑھا ہی نہیں ہے، میں تو وہ بتا رہا ہوں آپ کو جو میں نے سنا ہے کورٹ رپورٹرز کے منہ سے، کہ انہوں نے کہا جی 22 فروری تک تو آپ صبر کریں. 22 فروری کے بعد شاید عدالت ان کو بتائے گی، انٹیمیٹ کرے گی، گائیڈ کرے گی، جو بھی ہے. اب یہ پوچھنا ہے کہ یہ فیصلہ کہیں اور چیلنج ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کا تو کوئی قانونی یا آئینی ماہرین نہیں بتا سکتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی ایک بدترین ایگزامپل سیٹ ہو رہی ہے کہ اس طرح سے کتنے لوگوں کو فوری طور پہ 15 منٹ کے اندر، 1 گھنٹے کے اندر، 2 گھنٹے کے اندر پوری ضمانت مل جاتی ہے. ایک عدالت کینسل کرتی ہے، دوسری فوراً دے دیتی ہے. چلو 1 دفعہ ہو گیا، 2 دفعہ ہو گیا، 3 دفعہ ہو گیا، لیکن اس شخص نے تو اپنی عادت بنائی ہوئی ہے یہاں پہ، ادھر نہیں تو ادھر، ادھر نہیں تو ادھر، ادھر ہی ادھر. اب مجھے یقین ہے کہ تھوڑی دیر میں اب دوسری سائڈ والے جو ہیں ان کی میمز آنا شروع ہو جائیں گی. اگر وہ نہ ہو، اس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے، تو عمران خان کے ٹرولز سوشل میڈیا پہ طوفان اٹھا لیتے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. لیکن اب دیکھتے ہیں 22 فروری نے بھی تو آ ہی جانا ہے نا. آج 15 فروری ہے، تو 22 جو ہے وہ بھی آ جائے گی، 7ویں دن آ جائے گی، 8ویں دن آ جائے گی. اس دن عدالت کیا کہتی، کتنے دن اس کو لاڈلا پن جو ہے، یہ اس کو ایک لاڈلے کو بھی بچانے کی بھی ایک لمٹ ہے نا کہ کتنے دن وہ بچے گا. اور یہی بات اب دیکھیں ڈیلی میل بھی کہہ رہا ہے، برطانیہ کا اخبار ڈیلی میل، انہوں نے جمائمہ گولڈ سمتھ کے حوالے سے جو بات دی اور خبر دی، انہوں نے کہا کہ جب الیجڈلی عمران خان کو گولیاں لگیں، الیجڈلی تو انہوں نے نہیں کہا، الیجڈلی تو میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ گولیاں لگیں، لیکن اپنی اپنی رائے ہے، ہو سکتا ہے. اب یہ تو اب کوئی سرکاری ڈاکٹر اگر کرتا، وونڈ کو ایگزامن کرتا، وہ بتاتا تو میں مانتا. میں شوکت خانم کی تو فرضی رپورٹوں کو تو میں نہیں مانوں گا. تو بہرحال ان کا یہ کہنا ہے کہ جب جمائمہ کو ایک فون آیا فوری طور پہ، اور ان کا کہ یہ ہو گیا، تو انہوں نے قاسم کو فون کیا، سلیمان کو فون کیا، ٹیرین کو فون کیا، اور تینوں کو بلا کر کہا کہ تمہارے باپ کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن ابھی خبریں آ رہی ہیں، پریشانی کی بات نہیں ہے. اب یہ تو ہو گیا. خیر اس کے 1 ہفتے کے بعد دونوں بیٹے جو تھے وہ پاکستان بھی آئے تھے اپنے والد کو ملنے.
جب بڑا واویلا ہوا تھا کہ کتنا پروٹوکول ایئرپورٹ پہ ملا ان کو لینے کے لیے، پھر ان کو جب جا رہے تھے تو چھوڑنے کے لیے پورے پنجاب کی پروٹوکول جو تھی وہ ان کو لے کے گئی ہوئی تھی، اور سائڈ سے لے گئے تھے کیونکہ حکمران تھے نا وہ پاکستان نیشنلی، تو کیا ہوا، حکمران تو ہیں اس ملک کے وہ عمران خان کی اولادیں ہونے کی بدولت۔ اب بہرحال وہ جو ہے سٹوری یہ ہے کہ ٹیرین وائٹ جو ہے اس نے اس کو بیٹی کی حیثیت سے بتایا کہ تمہارے باپ کو گولیاں لگ گئی۔ یہ بیسیکلی جسٹ ہے اس سٹوری کا، یہ لب لباب ہے۔ اور اب یہ بھی چیز جب سامنے آ رہی ہے تو اب برطانیہ میں بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کا کس قسم کا کردار ہے کہ وہ اپنی اولاد جو ہے اس سے لا تعلقی بتا رہا ہے، جبکہ اس نے تعلق بنایا ہوا ہے کیونکہ اس کے دونوں بیٹوں کے ساتھ وہ پل رہی ہے، اور اب وہ بیچاری بچی جو ہے وہ 28 سال کی ہوگی، 29 سال کی ہوگی، اور ابھی تک اپنے باپ کے نام کے لیے اس کی جدوجہد جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اور یہ اس کا بھی بڑا پن ہے کہ وہ خود سے سامنے آ کے چیلنج نہیں کرتی کہ کہیں اس کے باپ کو تکلیف ہوگی اور وہ ہمیشہ کے لیے ڈس اون کر دے، یہ کر دے۔ وہ اس امید پہ کہ شاید کسی دن اس کا باپ آئے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ تم میری بیٹی ہو، میں نے ایم سوری میں نے تمہیں اتنا نظر انداز کیا۔ لیکن خیر اس باب سے اس کو توقع نہیں رکھنی چاہیے، دنیا کا کوئی اور انسان ہوتا تو اس سے توقع رکھ سکتی تھی، وہ ایون چھانگا منگا ڈاکوؤں سے رکھ سکتی تھی، لیکن عمران خان سے توقع نہیں رکھنا ٹیرین۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسحاق ڈار جو ہے آج وہ ایکٹیو ہے، کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرنی تھی، وہ انہوں نے پریس کانفرنس کینسل کر دی، اس کی وجہ ہمیں تو نہیں پتا کہ انہوں نے کیوں کینسل کی۔ لیکن ہوا یہ کہ کل ایک سمری بھیجی تھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو منی بجٹ کی، تو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس پہ سائن کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ تو ہر وہ کام کریں گے، جس میں شوکت ترین کی تو آڈیو لیک ہو گئی، تو عارف الوی صاحب کا بھی کچھ نہ کچھ کٹے چٹے کھلیں گے تھوڑے عرصے کے بعد کہ وہ کیا چاہ رہے تھے پاکستان کو ڈیفالٹ ہو جائے، بینکرپٹ ہو جائے، کیونکہ یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں اور وہ ہمیں کرنی ہے، اچھا لگے یا برا لگے ہمیں ماننی ہے وہ باتیں۔ تو آج ایک اجلاس ہو رہا ہے جوائنٹ سیشن کا، وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب یہ ایک منی بجٹ پیش کریں گے۔ اب یہ منی بجٹ جب آئے گا تو اس کے بعد مہنگائی کا ایک طوفان آ جائے گا۔ پہلے بھی گزارا مشکل ہوا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے نا چیخیں ذرا زیادہ نکلیں گی لوگوں کی۔ اچھا ابھی بھی اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آتی، جیسے پرتعیش چیزوں کا کہا گیا، یہ تو حکومت بتائے گی کہ پرتعیش چیزوں میں کیا کیا آتا ہے۔ اس میں ڈیوٹی کی مد ذرا بڑھا دی تھوڑی سی، میں کہتا بند کیوں نہیں کر دیتے؟ لائف سیونگ تو نہیں ہے، زندگی کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اگر رینج روور نہیں امپورٹ ہوتی، اگر مرسیڈیز نہیں امپورٹ ہوتی نئی، اگر فرض کریں سا کہ لگژری آئٹمز نہیں امپورٹ ہوتے تو کون سا مر جانا ہے، کون سی قیامت آ جانی ہے؟ پرانی گاڑیاں استعمال کر لیں، کوئی بات نہیں، اور آ جائیں گے 2 سال کے بعد آ جائے گی انشاءاللہ، سال کے بعد آ جائے گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہتر بھی ہوتے ہیں حالات، جب اتنے اندھیرے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایک روشنی بھی آتی ہے، کوئی ایسا مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن نہیں اس پہ نہیں بڑھانا۔ ٹوبیکو پہ بڑا تھوڑا سا سیلز ٹیکس بڑھا دیا، ٹوبیکو کو انٹرنیشنل قیمت پہ نہیں لے کے آتے، تمباکو کو یا سگریٹوں کو، اگر اس کو لے آئیں انٹرنیشنل پرائز پہ لے آئیں تو جو انہوں نے 150 بلین کے لیے منی بجٹ لگا رہے ہیں، ان کو اس صرف سگریٹ کی سیل سے اگر انٹرنیشنل پرائسز پہ ہوتا ہے، اور جو لیگل ہے، میں ابھی انلیگل کی تو بات ہی نہیں کر رہا کہ جو غیر قانونی طور پہ سگریٹ بک رہے ہیں پاکستان میں، جو لیگلی بک رہے ہیں 50 لاکھ سگریٹ روزانہ بکتا ہے، تو آپ کا تقریباً کوئی 350 بلین آپ کو زیادہ ملتا ہے۔ آپ کیوں تیل پہ، پانی پہ، گھی پہ، ان چیزوں پہ ٹیکس؟ آئی ایم ایف کو تو سٹریم چاہیے، ریونیو چاہیے کہ بھئی تم نے یہ پیسے کہاں سے پورے کرنے ہیں۔ آپ تمباکو کو مہنگا کریں، آپ نسوار کو مہنگا کریں، آپ پان کو مہنگا کریں، آپ چھالیا کو، آپ کتھے چونے کو، ان چیزوں کو مہنگا کریں جو ویسے بھی لوگوں کی زندگی اور صحت خراب کر رہی ہیں، لوگوں کے حلیے خراب کر رہی ہیں۔ لیکن نہیں، آپ نے جو ہے نا وہ گھی کے اوپر لگانا ہے، کوکنگ آئل پہ لگانا ہے، تیل پہ لگانا ہے، گیس پہ لگانا ہے۔ مجھے یہ، کیونکہ اب سارے وہ جو کاروبار کرنے والے ہیں وہ اپنے دوست ہوتے ہیں، یا اپنے فنڈرز ہوتے ہیں، اپنی پارٹیوں کو فنڈ دیتے ہیں، الیکشن میں فنڈ دیتے ہیں، یا ہمارے دوست ہیں، جانے پہچانے ہیں، ان کے گھروں پہ آؤ بھگت ہماری ہوتی رہتی ہے، دعوتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اب یہ کہ ہاں حکومت نے یہ ضرور کیا ہے کہ فلڈ لیوی جو ہے وہ ختم کر دی ہے، اور آئی ایم ایف نے بڑا احتجاج کیا تھا اس کی ایک وجہ ہے، آئی ایم ایف کیوں نہ احتجاج کرے؟ جب آئی ایم ایف یہ کہتی ہے کہ آپ نے تقریباً
آپ کے جتنے سرکاری ملازمین ہیں، وزراء ہیں، عمرہ ہیں، یہ سارے جو ہیں، ان کو آپ جتنے فری کے اپنے گھر دیے ہوئے، جتنی آپ فری کی بجلی دے رہے ہیں، جتنا فری کا کھانا پینا اور ادویات دے رہے ہیں، یہ آپ دے سکتے ہیں، تو پھر آپ کو ہم سے پیسوں کی ضرورت کیا ہے؟ یا تو آپ یہ روکے نا پہلے، ورنہ پھر آپ کسی کو لیوی نہ دیں۔ تو اس میں پسنا تو بیچارے غریب نہیں ہیں، یہ تو بابو جو ہیں وہ سارے نکل گئے اس میں سے، اور انہوں نے بڑے آرام سے انہوں نے کر دیا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم یہ لیوی ختم کر رہے ہیں، وہ آج ہو جائے گی ختم۔ آرام سے ہی باتیں کرنے کی بات ہے تو اسد عمر نے بھی آرام سے الیکشن کمیشن کو دھمکی دے دی ہے کہ جی آج آپ الیکشن نہیں کراتے تو قانون کی گرفت میں تو آئیں گے، آج نہیں آئیں گے تو کل آئیں گے، کل نہیں تو کبھی نہ کبھی تو آئیں گے۔ اسد عمر صاحب بھول جاتے ہیں کہ قانون کی جو دھجیاں ہیں وہ کس نے اڑائی؟ قاسم سوری کو بھول گئے، نیشنل اسمبلی کو بھول گئے، رات کو 12 بجے عدالتیں کھلوانے کا بھول گئے، یہ سب چیزیں اسد عمر کو بھول گئی ہیں، لیکن ان کو یہ یاد ہے۔ اب جن الیکشن کے حوالے سے کے پی کے میں بھی آج ایک ہنگامی اجلاس طلب ہو گیا۔ اب چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ کچھ دیر میں اس کی صدارت کریں گے کہ جن الیکشن خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں کیسے ہوں گے، کب ہوں گے، کیا ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک طرف 100 ارب کی اگر ہمیں منی بجٹ آ رہا ہے جو لوگوں کو خوراک کے ذریعے دینا پڑ رہا ہے، تو ہم 63 ارب کا یا 66 ارب کا ہم بائی الیکشن کرائیں گے، اور اس کے 2 مہینے کے بعد ہم پتہ نہیں 300 ارب کا ہم جنرل الیکشن کرائیں گے۔ وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کیا وہ بھی لوگوں کے تیل پہ اور فیول پہ، بجلی پہ، ان مدوں پہ ٹیکس لگا کر وصول کیے جائیں گے؟ کیونکہ حکومت کے پاس تو نہیں ہے۔ لیکن یہ سوچنے کی فرصت کس کو ہے اس ملک میں؟ سب نے تو اپنی سیاست کا سوچنا ہے، ملک کا تھوڑی سوچنا ہے، عوام کا تھوڑی سوچنا ہے۔ اپنی تو اولادیں جس کی بھی آتی ہیں ان کو تو ایئرپورٹ پہ بھی پروٹوکول ملتا ہے، آتے ہوئے بھی ملتا ہے، جاتے ہوئے بھی ملتا ہے، وہ چاہے شہباز شریف کی اولادیں ہوں، چاہے نواز شریف کی اولادیں ہوں، چاہے وہ عمران خان کی اولادیں ہوں۔ اور اللہ خیر صلی اللہ، ان کو آپ سے اور ہمارے سے کیا، جن کی اپنی اولادیں ہی آپ نہیں، وہ بتائیں گے ہمارے بچوں کا مستقبل کیا۔ اور مستقبل تو ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کا کوئی حال ہوتا ہے۔ ہم تو حال میں بے حال ہو گئے ہیں، مستقبل کی کون بات کر رہا ہے؟ مجھے بتاؤ اگلا مہینہ کیسے گزارنا ہے؟ اس سوال کا جواب نہیں ہے ابھی تک حکمرانوں کے پاس۔ تسلی ہے، دلاسا ہے، دیٹس اٹ۔ میرے پاس بھی ابھی تک آپ کے لیے تسلی ہے کہ اللہ سے امید رکھیں اور دعا کریں بہتری کے لیے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ